میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق درس قرآن چل رہا ہے اور ہم سورہ یونس پر کلام کر رہے ہیں۔ پچھلے دو پروگرام میں سورہ یونس کی آیت 5 اور آیت نمبر 6 پہ ہمارا کلام چل رہا ہے، جس کا بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان آیات پر غور و تفکر کر کے اس بات کا مزید یقین حاصل کریں کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً موجود ہے اور اس کائنات کے نظام کو خود چلا رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ تصور راسخ ہو جانا ذہن کے اندر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ جن لوگوں نے اس جہت سے غور و تفکر چھوڑا انہوں نے اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر مزید یہ یقین حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ موجود تو ہے، تو کیا موجود ہو کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے یا ہمہ وقت پوری کائنات کی طرف متوجہ ہو کے اس کے نظام کو بھی چلا رہا ہے، اس پر بھی پھر دلائل قائم ہوتے ہیں۔ یقیناً ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود ہے بلکہ ہمہ وقت ہر مخلوق پر توجہ کر کے اور اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس پہ دلیل یہی آیت جو ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات اور دن کے اختلاف میں غور و تفکر کی دعوت دی ہے اور بیان فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری رکھتی ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے تھوڑا سا نشاندہی کی کوشش کی تھی کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، روزہ رکھ لینا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں، لیکن عبادت کے اس پہلو کو آپ نے اگر نظر انداز کیا ہوا ہے تو یہ بہت ہی بڑی نادانی تھی۔ اب اس نادانی کو ختم ہونا چاہیے کہ اپنی اطراف میں چیزوں پر غور و تفکر کر کے اس سے اللہ کے وجود پر دلیل قائم کرنا اور پھر ان کی حیرت انگیز تقسیم، حیرت انگیز نظام پر غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے قلب میں عظمت کو بڑھانا، اس کی قدرت کا مزید یقین حاصل کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس میں بہت ثواب ہے، بلکہ یاد رکھیں کہ نوافل سے بڑھ کر ثواب ہے۔ آپ نفل نماز چھوڑ دیں اور آپ غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین حاصل کریں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نفل آپ کو کفر سے شاید نہ بچا سکیں، نفل آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت سے شاید نہ بچا سکیں، لیکن کائنات میں ایک مثبت انداز سے غور و تفکر آپ کو ہمیشہ کے لیے شکوہ شکایت سے دور کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرے گا۔ اس کی قدرت کے یقین کی وجہ سے انسان خلوت میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا۔ یاد رکھیں جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو اس بات پر ہی غور و تفکر کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں رزق کس طرح تقسیم فرما رہا ہے، روزانہ مخلوق اٹھتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھر میں آتی ہے۔ چلے ہم تو انسان ہیں، آپ یہ کہیں گے جی ہم تو تدبیر کرتے ہیں نا، دیکھیے جانوروں کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسا توکل اور بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح رزق عطا فرمائے گا کہ جیسے پرندے اپنے گھونسلے سے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کبھی آپ نے چڑیا کو دیکھا ہو کہ اس نے کوئی اپنے دانے وغیرہ بچا کر رکھے ہوں، کبھی کسی کتے کو آپ نے دیکھا ہے، کتنی مطلب بظاہر حقیر سی مخلوق ہوتی ہے جو روڈوں پہ پھرتے ہیں، مارتے لوگ پیٹتے ہیں، پتھر مار دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی کتے کو کوئی بوٹی سنبھال کے رکھتے ہوئے دیکھا ہو یا روٹی اس نے چھپا کر رکھ دی ہو اگلے دن کھا لوں گا؟ نہیں، کھاتا ہے اور لمبا پڑ کے سو جاتا ہے، نیکسٹ ڈے آتا ہے، پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں سے غذا فراہم کروا دیتا ہے، کبھی پیٹ بھر کے ملتی ہے، کبھی کم ملتی ہے، لیکن وہ زندہ ہے اور اپنی طبعی عمر ضرور پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہا ہے۔ تو جب اس پہ انسان غور و تفکر کرے گا اور تقسیم نظام رزق کو وہ دیکھے گا تو عقل حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے دعوت دی ہے کہ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں میں، اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو متقی پرہیزگار ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ تقسیم نظام رزق کو دیکھیں کہ ایک کھیت کے اندر گندم اگ رہی ہے،
پھر وہ گندم آتی ہے مارکیٹ، وہاں سے کٹتی ہے، بوریوں میں بھری جاتی ہے، مارکیٹ میں آتی ہے، وہاں سے آپ کی دکانوں پہ پہنچتی ہے، وہاں سے آپ لے کے گھر پر آتے ہیں۔ جب یہ گندم کھیت میں اگی ہوتی ہے، کوئی بتا سکتا ہے اس کا کون سا دانہ کس کے پیٹ میں جائے گا؟ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب حساب بنایا ہوتا ہے۔ اتنا آٹا، اتنی گندم فلاں مارکیٹ میں پہنچے گی، اتنا آٹا پیستے ہوئے ضائع ہوگا، اتنا آٹا بوریوں میں آئے گا، یہ اس آٹے کا اتنا اتنا حصہ فلاں گھر کے اندر جائے گا، پھر جب روٹی بنے گی تو اتنا حصہ فلاں کے پیٹ میں جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک بریانی کی پلیٹ کھا رہے ہیں، مثال کے طور پر بریانی کھا رہے ہیں، اس میں چاول بھی ہیں، نمک ہے، پانی ہے، ٹماٹر ہے، مختلف گرم مسالے ہیں، بوٹیاں ہیں، پیاز ہے۔ اب آپ سوچیں یہ سب چیزیں کہاں کہاں اگی تھیں؟ پیاز کون سے کھیت میں تھی؟ جو آپ کی پلیٹ میں ہے یہ کون سے کھیت میں تھی؟ ٹماٹر کہاں تھا؟ مرچیں کہاں تھیں؟ نمک کہاں تھا؟ گرم مسالہ کہاں تھا؟ یہ گوشت اگر مرغی کا ہے تو یہ مرغی کس پولٹری فارم کی تھی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پلیٹ میں مجتمع ہونے والی غذا جو مختلف جگہ تھی، اس تمام غذا کا حساب بنایا ہوا تھا۔ کہاں سے چیزیں چلیں، سمٹتی 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 آپ کی پلیٹ میں آ گئیں۔ جب انسان اس پہ غور و تفکر کرے گا تو عقل حیران رہ جاتی ہے، کتنا زبردست نظام ہے، کیسی زبردست کیلکولیشن ہے، کیسی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو جب ان پہ غور و تفکر کرے گا تو اس بے وقوف کی بے وقوفی دور ہوگی کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نہ ملنے پر شکوہ کر بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ شاید ظالم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے۔ کیسے وہ ایسا ہو سکتا ہے جو پوری کائنات کے اندر ہم وقت غذا تقسیم فرماتے ہوئے نہیں تھک رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، وہ کسی کو بھول نہیں رہا ہے، تو آپ بتائیے وہ آپ کو بھول کے کیا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اس پہ پورا اتریں، بدگمان ہونے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور و تفکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کتنی چیزیں پیدا فرمائیں۔ اللہ نے تو سب چیزوں پر فرمایا کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے چیزیں پیدا کی ان پہ غور و تفکر کرو، تو پوری کائنات میں بہت ہی ہمارے لیے تفکر اور تدبر کا سامان ہے۔ مثال کے طور پہ اس جہت سے بھی آپ دیکھ لیں کہ اس سے بھی انسان بہت زیادہ مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے وہ دشمنوں کو بھی فراموش نہیں کرتا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں بھی دے رہا ہے، انہیں شہرت بھی دیتا ہے، انہیں پیسہ بھی دیتا ہے، انہیں نعمتیں بھی دے رہا ہے۔ یعنی ان کی برے اعمال و افعال یا برے عقائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے کرم کے سلسلے کو روکتا نہیں ہے، انعامات انہیں بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو دے رہا ہے، آپ کو دینے میں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی؟ تو کیوں بدگمان ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ امتحان، یہ امتحان ہے۔ تو یہ تفکر کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان کائنات میں غور و تفکر کرتا ہے تو ایک مثبت نتیجے تک پہنچتا ہے، صحیح سوچ تک پہنچتا ہے، اور شیطان جو اس کو بہکا کر غلط روش کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے اس پہ بریک لگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا رب کریم جو پوری کائنات کے نظام پر ہم وقت توجہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ جہاں سے توجہ ہٹے گی چیز خراب ہو جائے گی۔ یہ کہ یہ اگر سیاروں کی گردش ہی آپ دیکھ لیجئے، اگر اس پہ کنٹرول ختم کر دیا جائے، اور یہ بروز قیامت ایسا ہوگا کہ سب کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا تو یہ آپس میں ٹکرائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن کیسے ایک نظام چل رہا ہے، تو جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اتنی بڑی کائنات، اگر آپ اپنی گلیکسی کے اوپر ہی توجہ کر لیں، لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، لاکھوں میل کا، اتنے نہیں۔ ایک جو ابھی سیارہ نیا دریافت ہوا ہے وہ تقریباً ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا، اس میں بتا رہے تھے 23 لاکھ سال دور ہے۔ 23 لاکھ سال، کتنی بڑی کائنات ہے جو ہمیں آسمان ایک بظاہر چھوٹا سا نظر آتا ہے، یہ ہماری جو گلیکسی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ہم ابھی تک اس کی مکمل معرفت حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ وہ رب کریم جب پوری اس کو کنٹرول کر رہا ہے، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، تو بھائی ایک آپ کیسے نگاہوں سے غافل ہو جائیں گے، اوجھل ہو جائیں گے؟ آپ خود سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے، آپ پر توجہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ امتحان ہے، امتحان۔ بالکل ایسے جیسے اگر آپ ماں باپ ہوں، ایک بچہ ہے، اس نے غلطی کی، آپ نے اس کی مار لگائی، پھر جان بوجھ کر آپ اگنور کرتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو
کہ میں نے غلطی کی تھی۔ آپ قریب سے گزر جاتے ہیں، بچہ توقع کرتا ہے شاید ابھی مجھے بلائیں گے، پیار کریں گے، تو وہ حرکتیں کرتا ہے تاکہ آپ کی نگاہوں میں آئے، کبھی سامنے سے نکل جائے گا، کبھی چیز کو پھینکے گا، لیکن آپ پھر بھی توجہ نہیں کرتے تو اس بچے کے دل میں آتا ہے پتہ نہیں مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے، پتہ نہیں میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید آپ اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اس کی موجودگی کا کوئی بھی احساس نہیں ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ میں جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہوں۔ تو بلا تمثیل اسی طرح کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، وہ ہمارے احساس و جذبات پر واقف بھی ہے، وہ ہماری تنگ دستی کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، لیکن اس کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ تو اس کائنات کے نظام پر غور و تفکر کرنے کے بعد پھر آپ بہت اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا یقین بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جتنا یہ عظمت کا یقین حاصل ہوتا رہے گا انشاءاللہ ہم اتنے ہی گناہوں سے بھی بچیں گے، شکوہ شکایت سے بھی بچیں گے۔ اسی طریقے سے میں ایک اور چیز پر تفکر کی آپ کو دعوت دیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ اس نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو متقی پرہیزگار ہیں۔ تو خصوصاً صوفی حضرات سے میری گزارش ہے جو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ جب اس کا پریکٹیکل کریں گے تو پھر دوسرے لوگ بھی کریں گے نا، آپ جب اس پہ توجہ کریں گے تو دوسروں کی توجہ بھی اس طرف مبذول کروائیں گے۔ تو اس لیے آپ بھی تھوڑی سوچئے، غور و تفکر کیجئے کہ ہم ایک غذا کھاتے ہیں، پیٹ میں اتار لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا کام ختم، ہم بالکل بے پرواہ ہو کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں کیسی ایک فیکٹری قائم کی ہوئی ہے جو فوراً اپنا ورک شروع کر دیتی ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے مزدور پیدا کیے ہیں اور ایک بڑا کارخانہ ہے جس کے مختلف شعبے ہیں۔ ایک شعبہ بال بنائے گا، دوسرا شعبہ ناخن بنائے گا، تیسرا شعبہ اگر زخم وغیرہ لگ جائے تو دوبارہ کھال پیدا کرنے پر مامور ہے، ایک اس غذا سے خون بنائے گا، ایک چربی بنائے گا، ایک ناقص غذا کو الگ خانے میں بھیج دے گا، وہ باہر گندگی نکل جائے گی۔ آپ غور کریں کہ اندر کس طریقے سے ایک ہی غذا سے مختلف چیزیں بن رہی ہوتی ہیں۔ چلیں آپ تو بڑے، ہم چھوٹے سے لیتے ہیں، چھوٹا بچہ غذا کھاتا ہے، اس بچے کی انگلیاں بھی بڑھ رہی ہیں، پیر بھی بڑھ رہے ہیں، بال بڑھ رہے ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کا میٹیریل بڑا ہو رہا ہے، دانت نکل رہے ہیں، بال بن رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے کہ اتنی زبردست ایک ہی غذا سے اتنی ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ ناخن کاٹو کوئی درد نہیں ہوتا، بال کاٹیں کوئی درد نہیں ہوتا، کھال کاٹ دیں، انگلی کاٹ دیں، او ہو قیامت سے آ جاتی ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا فرمائی، بڑھ رہی ہے جان نہیں رکھی، ایک چیز میں بڑھ بھی رہی ہے جان بھی رکھ دی، کاٹ دو تو درد ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ایک ذہین شخص کے لیے، سمجھدار شخص کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کوئی نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اپنے ہاتھ کو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہڈیاں ان کے جوڑ بنائے، ایک دم ایکوریٹ فٹنگ ہے، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا، پھر اس میں رگیں رکھیں، پٹھے رکھے، اس پہ پھر کھال چڑھا دی، گوشت باہر نہیں نکل سکتا، خون باہر نہیں نکل سکتا۔ کیسا دیکھیں ہاتھ ایسا ایکوریٹ بنائے ہیں چیز پکڑنے کے لیے۔ جب ہماری کبھی انگلی وغیرہ میں چوٹ لگتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی میں لگ جائے گی نا، یہ ہر جگہ ٹکراتی ہے، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو جس میں انگلی میں چوٹ لگتی ہے وہ سب سے زیادہ شاید یہی استعمال ہوتی تھی، کیونکہ وہ ہر جگہ لگتی ہے۔ جب ہاتھ صحیح ہوتا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، ایک انگلی اگر چوٹ کھا جاتی ہے، وہ رک جاتی ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑا کارآمد ایک آلہ وہ ہمارے لیے بیکار ہو گیا ہے، پھر احساس ہوتا ہے انگلی کی اہمیت کا۔ سانس کے اندر آنا جانا دیکھیے، ہمارے پھیپھڑوں کا نظام، گردوں کا نظام، بلڈ کا نظام اور قلب کا نظام، دل کا نظام کیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہماری آنتیں دیکھیں جتنا مرضی تیز بھاگی ہے، اتنی نرم و نازک ہے، پکڑ کے کھینچے تو شاید ٹوٹ جائیں گی، بالکل نرم و نازک، پتلی سی، چاقو سے کاٹ دیں، قینچی سے کاٹ دیں، بالکل ایک دم کٹ جائے گی۔ لیکن ہم بھاگتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ پھٹ جائے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کے بکھر جائیں؟ نہیں، وہ اندر ہی ہلتی رہیں گی لیکن کہ جوڑ نہیں نکلتے ہیں۔ کہ آنت میدے سے علیحدہ ہو جائے، یا آپ نے ایک پائپ لگایا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی چیز ہلتی ہے پائپ ہی نکل جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ نلی جو ہے میدے کے اندر جا رہی ہے وہ اکھڑ گئی ہو، پھر اس کو دوبارہ فٹنگ کی ضرورت پیش آئی ہو؟ نہیں، اتنی نازک نازک چیزوں کو اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو ذرا تفکر کریں، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ، کیسا ہماری ذات کے اندر اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ ان پر اگر ہم غور و تفکر کر لیں
تو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیری بڑی عظمت ہے، تو بڑا قادر مطلق ہے، تیرے پیدا کرنے کا نظام بڑا زبردست ہے، اتنا ایکوریٹ نظام اور اتنی زبردست پلاننگ کہ اگر ہم کسی انسان کے لیے جملہ بولتے تو یوں کہتے کہ وہ بڑا زبردست مائنڈ رکھتا ہے، ایک دم صحیح اندازے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک اور طریقے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو ایک روبوٹ بنانا ہے، وہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، وہ واش روم وغیرہ بھی جائے گا، حاجات وغیرہ بھی ہوں گی، وہ دیکھے گا بھی، سنے گا بھی، اور اگر ذرا بھی کوئی گڑبڑ ہوئی، مثلا سردی زیادہ ہوئی خراب ہوگا، گرمی زیادہ ہوئی خراب ہوگا، جو وہ کھائے گا وہ پیٹ میں اترے گا۔ اسی طرح نظام ہضم بھی آپ کو بنانا ہے، اور پھر آپ کو ایسی کیلکولیشن کرنی ہے کہ اس غذا کا ایک حصہ سے اس کا ناخن بنے گا، دوسرے سے گوشت بنے گا، تیسرے سے خون بنے گا، اور جب وہ تیز بھاگے گا تو بلڈ تیز بھی ہوگا اس کا، اس وقت آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اعضاء اس کے ٹوٹے پھوٹے نہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو دے دی جائیں کہ اب آپ یہ کنٹرول کریں اور بنائیں، اور پھر ایسا بنائیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو۔ آپ سوچئے دماغ پزل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا آپ کو، کیونکہ ساری چیزوں پہ غور و تفکر کرنا ہے کہ جب یہ بھاگے گا تو کیا کیا ہوگا، رکے گا کیا کیا ہوگا، سوئے گا کیا کیا ہوگا، جاگے گا کیا کیا ہوگا، کھائے گا کیا کیا ہوگا، پیے گا کیا کیا ہوگا، کسی سے لڑائی ہوگی تو کیا کیا ہوگا، زیادہ طاقت استعمال کرے گا تو کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، کم طاقت استعمال کرے گا تو کیا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کا حساب کتاب بنانے میں آپ کی ایک عمر گزر جائے گی، تب کہیں جا کے شاید آپ بنا سکیں۔ اور ہمارے رب پہ قربان جائیے کہ اس نے ایک مخلوق نہیں، اربوں کھربوں قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، ہر ایک کا اپنا نظام، ہر ایک کی اپنی غذا، کوئی منہ سے کھا رہا ہے، کوئی زبان سے کھا رہا ہے، کوئی سانس کے ذریعے غذا کو اندر لے جا رہا ہے، اور مختلف قسم کی غذائیں، کوئی انسان کو کھا رہا ہے، کوئی جانوروں کو کھا رہا ہے، کوئی گوشت خور ہے، کوئی پھل پہ گزارا کر رہا ہے، کوئی سبزیوں پہ گزارا کر رہا ہے، کوئی دیمکیں کھا رہا ہے، کوئی مچھلیاں کھا رہا ہے، کوئی کیڑے مکوڑے کھا کے گزارا کر رہا ہے، ہر ایک کی غذا، اور انہی چیزوں سے ہر ایک کا گوشت بنتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر جانور کے اندر جو مطلب گوشت والے جانور ہیں، ان کی غذائیں مختلف لیکن سب کا گوشت بن رہا ہے۔ یہ کیا چیزیں تفکر کی دعوت نہیں دے رہی؟ ذرا غور کریں، اندازہ کریں کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے۔ آج ہم چیر پھاڑ کر کے پھر ہم بتاتے ہیں بھئی جسم کے اندر، آنکھوں کے اندر یہ شریانیں ہیں، یہ آنکھوں کی بناوٹ ہے، یہ کان کی بناوٹ تھی، یہ معدے کی بناوٹ ہے، دل کے اتنے پارٹس ہوتے ہیں، اتنی رگیں آ رہی ہیں، اتنی رگیں جا رہی ہیں، دل یوں پمپ کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے۔ اسی پہ ہم کہتے ہیں واہ یار کیا ترقی ہو گئی ہے سائنس کی۔ سوچیے یہ تو پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، اس کا علم کتنا وسیع ہوگا۔ اور پھر جب ہم ان کاٹنے پیٹنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا سائنسدان کیا ترقی، سائنس کیا ترقی کر رہی ہے اور کیا سیاست دانوں کا ذہن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ چیزیں سیاست دانی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ جاہل نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے بعض لوگ بے وقوفی میں آ کر شرعی احکام پہ کلام شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً جو آزاد خیال قسم کے دانشور حضرات ہوتے ہیں، وہ برا نہ مانیں، لیکن یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کوئی دقیانوسی مخلوق ہے۔ معاذ اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں، وہ خالق ہے، اور اس کو پرانا کر کے پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ جو احکام ہے جی یہ تو ایک فرسودہ بنائے گئے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور میڈیکل کی تمام جتنے بھی شعبے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام مزید جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک